جی پھر سے لکھنا پڑے گا. اچھا پہلی کنڈیشن میں نے لکھی تھی کہ اگر تو آپ کے پاس زبر آ رہا ہو، سوری، اگر آپ کے حمزہ وصلی کے فوراً بعد لام موجود ہو تو آپ زبر لگا دیں گے. ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی کہ اگر آپ کے پاس لام نہیں ہے، فوراً لام نہیں ہے، تو پھر ہم تیسرے لیٹر کو دیکھیں گے. تیسرے لیٹر پہ، تھرڈ لیٹر پہ اگر آپ پیش دیکھیں گے تو آپ پیش لگا دیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ تھرڈ لیٹر پہ اگر آپ زیر دیکھیں گے تو آپ زیر لگا دیں گے. تھرڈ لیٹر پہ اگر آپ زبر دیکھیں گے تب بھی آپ زیر ہی لگائیں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا زبر لگانے کا قاعدہ لام کے ساتھ کنڈیشنڈ ہے. اگر لام نہیں ہے تو زبر نہیں لگے گا. پھر آپ اس والے پروسیس پہ آئیں گے ہی نہیں نا. اگر آپ نے دیکھا کہ لام ہے تو آپ ڈائریکٹ زبر لگا دیں. اور زبر لگانے کا قاعدہ لام کے ساتھ مشروط ہے. اگر لام نہیں ہے تو پھر آپ اس لیٹر پہ آئیں گے. پھر آپ پیش اور زیر کی، کیا آپ کے پاس پیش اور زیر کی آپ کے پاس آپشن بچتی ہے، پھر آپ زبر نہیں لگا سکتے. تو آپ نے ٹھیک ہے مس. زبر دیکھا تو تھرڈ لیٹر جو ہے اس کے اوپر اگر پیش ہے یا پھر زیر ہے تو پھر وہی ہم جو ہے وہ اس پہ لگائیں گے. جی فرسٹ لیٹر پہ پیش ہوگا تو پہ. پیش لگا دیں گے، زیر ہوگا تو زیر لگا دیں گے، اور اگر زبر ہوگا تو بھی جزاک زیر اللہ ہی مس. لگائیں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ بات خیر. کنفرم جی سب کو جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی میں سمجھ آ گئی. الحمدللہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس الذین کی زبر کو ہم کس وجہ سے زبر دے رہے ہیں؟ متقین الذین اس لیے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے لام کے اوپر زبر آ رہا ہے. لام ہے نا، لام کے جی. ویسے تو اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ پیچھے جو بھی حرکت ہوتی ہے نا اس سے ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر فرض کریں یہاں سے زیر ہوتا تو پڑھتے نیل لذین یؤمنون آگے کر کے، تو یہ غلط ہو جاتا ہے. ہم پھر کیا کرتے ہیں حمزہ وصلی، اگر آپ نے یہاں وقف کر لیا ہے تو اب آپ آگے سے اس کو حمزہ وصلی کو حرکت دے کے پڑھیں گے. اچھا جی، تو حمزہ وصلی ہم نے سمجھ لیا. آگے ہم چلتے ہیں اس تطبیق کے اوپر. تو سب سے پہلی چیز جو ہم پڑھیں گے، دیکھیں میں نے آپ کو کیا کیا چیزیں اس میں پڑھانی ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے تصادم تباعد کو کہاں پر اپلائی کرنا ہے؟ جب تشدید آ رہا ہو. جب تشدید آئے گا تو ہم کہیں گے پہلا حرف تصادم، دوسرا تباعد سے ادا ہوگا. صحیح ہے. اور ویسے آپ تباعد متحرک حروف میں نہیں بولیں گے، کیونکہ پھر آپ کو متحرک حروف میں آپ بتائیں گے کہ یہ مجہول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، حروف مدہ کو جب بھی آپ ڈیفائن کریں گے تو فوراً آپ بتائیں گے کہ اس کی حرکت 2 ہے، 2 حرکت پر اس کو لمبا کریں گے جب بھی حروف مدہ آ جائے گا. اور پھر اگر کہیں پہ کچھ صفات بتانی لازمی ہوں گی تو وہ ہم صفات کو ڈیفائن کریں گے. اب میں اس آیت کی تطبیق کر کے آپ کو ایک پریکٹس کر کے دکھا رہی ہوں، اور اس کے بعد آپ لوگ مجھے کر کے دکھائیں گے. الذین میں حمزہ وصلی کو زبر دیں گے، اور لام، پہلے لام یہاں پر لام تشدید پہ ساتھ موجود ہے، اس لیے پہلا لام تصادم اور دوسرا لام تباعد کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے اللہ. اور پھر زینا، تو زال نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اور کیسے پڑھیں گے؟ اردو کی طرح نہیں پڑھیں گے. جہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ اردو کی طرح مشابہ ہونے لگے گا تو فوراً اس کو آپ کلیئر کریں گے تطبیق میں کہ یہ اردو کی طرح نہیں پڑھنا، بلکہ یہ زال زبان باہر نکال کے نرم حروف کی طرح پڑھنا ہے. الذین، اور یہ کیونکہ یا مدہ بھی بن رہا ہے تو یہ 2 حرکت تک جائے گا. اور جو آخری حرکت ہوتی ہے اس پر آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. یہ حرکت نون کی آپ نے ان سرکل کر لیں، اور اس حرکت کو لمبا نہیں کرنا. یہ تطبیق آپ خود کرنا کیوں سیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیوں کرنا سکھا رہی ہوں؟ اس لیے کیونکہ جب آپ خود ان چیزوں کو پڑھیں گے اور بار بار ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو پھر آپ ان کو پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے. پھر آپ کی جو لہنے جلی بار بار ہو رہی ہیں اور بار بار آپ ان چیزوں کو جو ہے مشکل میں آپ لوگوں کو لگتا ہے تو آپ یہ تطبیق خود کر سکیں گے. اور جب آپ خود ان چیزوں کو تطبیق کر سکیں گے اور خود آپ اپنے نشانات لگا سکیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ پڑھنے میں مشکل نہیں آئے گی اور پڑھانے میں بھی بہت آسانی ہو جائے گی. آگے دیکھیے، الذین کے بعد ہے یؤمنون. یہ واو مدہ نہیں ہے، یہ حمزہ جزم کے ساتھ ہے. کیا کریں گے آپ؟ ساکن حروف کو آپ تصادم کے ساتھ روکتے ہیں نا، تو یہاں پر تصادم ہوگا. یا کے پیش کے لیے مکمل ہونٹ گول کریں گے. آپ یہاں پر یہ نہیں بولیں گے کہ یا کے پیش کے لیے آپ تباعد کریں گے. آپ یہاں پر بتائیں گے کہ پیش کے لیے مکمل ہونٹ گول کریں گے، کیونکہ ہم نے حرکات پڑھی ہے نا. حرکات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر کے لیے آپ نے صرف اتنا منہ کھولنا ہے کہ جتنا پانی کے لیے کھولا جاتا ہے. پھر زیر کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی تھوڑی جو ہے وہ نیچے کی طرف جانی چاہیے، موو کرنی چاہیے. اگر آپ موو نہیں کریں گے
تو کیا ہوگا, چوڑائی میں ہونٹ کھلیں گے, اور چوڑائی میں کھلنے کی وجہ سے آپ کی زیر باریک ادا نہیں ہوگی. آپ ایٹ دا اینڈ کیا پڑھیں گے, پی پڑھیں گے یا کچھ اور پڑھیں گے, نی نہیں پڑھیں گے. اپنا مائک میوٹ رکھیں, سائمہ آصف اپنا مائک میوٹ رکھیں. یو می نونا, یو می, میم کے نیچے زیر, اور نو واو مدہ حرکت تک لمبا کریں گے, نو نا, نون زبر نہ لمبا نہیں کریں گے, آخری حرکت ہے. پھر بیل, با کی زیر کو باریک پڑھنے کے لیے آپ کو جو لائن کو نیچے کرنا پڑے گا. پھر لام تصادم کے ساتھ ادا ہوگا, اور لام پر ہم پوری زبان پھیلا کر لام کو ادا کریں گے. بیل غی بی. آپ ساری صفات نہ بھی بتا پائیں, لیکن کم از کم حروف مدہ, حرکات اور تصادم تباؤت. تصادم تباؤت کب, جب تشدید آ رہی ہو, یہ ضرور آپ نے ابھی بتانا. غیبی, یہاں پر غیبی پہ کیا ہو رہا ہے, یائے لین ہو رہا ہے, تو یائے لین کو آپ نے اردو کی طرح نہیں پڑھنا, بالغیبی نہیں بولنا اس کو, بالغی, غی بولتے ہوئے آپ کی جو لائن نیچے کی طرف جانی چاہیے, غیبی. پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وَيُقِيم میں یا مدہ ہو رہا ہے, منہ واو مدہ ہو رہا ہے, نون کو صاد سے ملاتے ہوئے, صاد پہ پہلے صاد پہ تصادم, دوسرے صاد پہ تباعد ہو رہا ہے. پھر صلاتا, کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے, تو آپ اس کو 2 حرکت پر لمبا کریں گے. تا زبر تا کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا. وَمِمَّا, میم تشدید پر غنہ کریں گے, 2 حرکت کا غنہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ الف مدہ ہے, اتنا ہی لمبا بھی کرنا ہے 2 حرکت تک. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, رَزَق, را اور زا آپ نے جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے. قاف جو ہے وہ قلقلے کے ساتھ ادا ہوگا, یعنی تباعد بغیر منہ اور جبڑے کی حرکت کے ساتھ. ناہم, الف مدہ ہے قائم مقام, 2 حرکت تک لمبا کریں گے. پھر آگے ینفقونا, اخفا ہو رہا ہے یہاں پر, اور فی اونا. جی تطبیق سمجھ آ گئی؟ اب کسی سے بھی کروا لوں میں. اب میں ایک ایک لفظ جو ہے اس کی ایک ایک لفظ کی تطبیق کراؤں گی. مجھے ہینڈ ریز کر دیں جو کرنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں ہینڈ ریز کر لیں, میں ان میں سے نام لے لوں. جی اسماء, آپ سب ہینڈ ریز رکھیے گا, آپ لوگوں سے کو میں چاہتی ہوں. جی اسماء والذینہ کی تطبیق کیجیے, شاباش. آیت نمبر 4 میں جلدی ٹائم زیادہ نہیں ہے نا, جلدی کرنا سب کو موقع. مس جی پڑھیے. جی اسماء بولے. جی مس یہ واو لام, لام پر جو ہے پہلے تصادم ہو رہا ہے اور پھر تباعد ہو رہا ہے, اور زال اور یہ یا سے پہلے زیر ہے تو یہ لین ہوگا. لین نہیں ہے, کو لمبا نہیں کھینچیں گے ہم, فوراً ادا کریں گے نون زبر پہ. اور مس یہ واو سے پہلے پیش ہے تو حروف مدہ ہے. بس ایک لفظ بس والذینہ کو کرنا تھا. انہوں نے کیا مسٹیک کیا ہے, کون بتائے گا مجھے؟ زکیہ منیب اینڈ فاطمہ, یہ کوئی بہت لمبا سا نام لکھا ہوا ہے. مس میں بتاؤں, لین نہیں ہے مس, مدہ ہے یا سے پہلے, یا مدہ ہے یہاں پہ, یہی مدہ ہے. سوری. عبداللہ, چلیں اب زکیہ آپ پڑھیے. واو مدہ کنسیڈر نہیں ہوگا کیونکہ یہاں حمزہ ہے نا, تو یہ حمزہ کنسیڈر ہوگا, تو یہ واو مدہ تو نہیں ہوگا. یہ مس مجھے ذرا ایک چیز, اب آپ نے بتایا تھا کہ الذین کو ہم زبر سے وہ کریں گے, تو یہ والذین ہے, تو ابھی الف کے اوپر ہم زبر کاؤنٹ کریں گے کیا؟ الف پہ کیوں کریں گے, واو سے مل رہا ہے تو واو کو ہم کہیں گے واو. اب تو واو سے مل رہا ہے تو الف کا اب تو الف پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی, کہلائے گی نا پڑھیں گے نا الف جب کو. ہم ایکسپلینیشن میں بولیں گے. یہ وسط کلام ہو گیا نا, اب جوائننگ میں یہ ڈراپ ہو جائے گا. اب ہم اس کو والذین تو نہیں پڑھتے, تو اب ڈراپ جی ہو جائے صحیح. گا. نہیں, میں ایکسپلینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہی تھی. نہیں تو آپ اس کو بولیں گے ہی نہیں کچھ, یہ تو ہم پڑھ ہی نہیں رہے نا. جی زکیہ اب آپ نیکسٹ ورڈ اب کریے یؤمنون, اس کو کرنے کا تین سوال. یو میں یہ واو مدہ نہیں ہے, یہ پیش کے لیے ہونٹوں کو گول کریں گے. میم کے نیچے زیر ہے,
تو اس کو اس لیے مجھول نہیں ہونے دیں گے اور نیچے والے جواب نیچے کریں گے. मीम से جی पहले हमजा को बताएं, हमजा बताएं. حمزہ کے ساکن ہے نا یہ, اس لیے پر یہ واؤ لکھا ہوا کاؤنٹ ہوتا ہے, لیکن یہ واؤ مدہ تو نہیں کاؤنٹ ہوگا کیونکہ یہاں حمزہ ہے. حمزہ کے ساکن इस हमजा का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा पढ़ने में. نہیں, افیکٹ تو ہوگا لیکن آپ نے کہا نہیں ہے نا کہ یہ بتانا ہے, تو یہ جب ہم ملا کے پڑھیں تو پھر تو تصادم ہے نا. हाँ मैंने कहा है बताना है, बताइए. اچھا تصادم ہے. ठीक है तो اچھا, कैसे. اور میم کے نیچے زیر ہے تو اس کو مجھول نہیں ہونے دیں گے, اس کو نیچے والے ہونٹ کو یعنی جا کو نیچے کی طرف کریں گے. ठीक है اور اور نو یہ واو مد ہے, اس کو 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے. اور ठीक है. نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے, ہلکا سا پڑھیں گے نا. یو مینونا. زبر پڑھنے کا کیا قاعدہ بتایا تھا میں نے آپ کو. اوپر والا جو منہ کا حصہ ہے یعنی کہ ہونٹ ہے وہ اوپر کی طرف ہوگا. پورا منہ کھول لیتے ہیں زبر پڑھنے کے لیے. پورا تو نہیں, پانی پورا زیادہ نہیں کھولتے, تھوڑا سا بس. جی جتنا پانی پینے کے لیے آپ کے ہونٹ سیپریٹ ہوتے ہیں نا بس اتنا ہی کھولنا ہے, منہ کھولنا ہی ہاں نہیں. جی. صحیح ہے, منہ نہیں کھولنا. اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بولیں گے نا منہ کھولنے کے لیے تو وہ پھر مدہ جی بنا بنے گا, اس کو اتنا بڑا اتنا لمبا وہ بنائے گا. ٹھیک ہے. منہ نہیں کھولنا, صرف سیپریٹ کرنا ہے ہونٹوں کو, زبر اتنے میں ادا ہو جاتا ہے. اچھا اس کو پڑھ کے ٹھیک ہے. بتائیے آپ کیسے پڑھیں گے اس لفظ کو. یؤمنون. شاباش, آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ یہ حمزہ پہ جھٹکا لگے گا. جھٹکا لگے گا, حمزہ پہ جھٹکا لگے گا. حمزہ ساکن ہے نا کیونکہ. جھٹکا لگا کے اسے روک دیں گے. یا کی پیش کو حمزہ پہ جھٹکا لگا کے روک دیں گے. روکنا کس کو ہے, یا کی پیش کو. یو یا کہ ٹھیک ہے. یؤمنون. ہاں جی, ورنہ لوگ اکثر اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں شاید ہم نے کاف پڑھ رہے ہیں ہم یہاں پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جی. ایک بات پوچھنی ہے, بس یہ اگر واؤ سے پہلے جو پیش ہے تو پھر یہ کیوں نہیں مدہ ہوگا؟ واؤ سے پہلے پیش حمزہ ہے اسما یہ حمزہ ہے, حمزہ ساکن ہے, اس سے پہلے پیش ہے حمزہ ساکن. حمزہ جو ہے نا کبھی الف کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کبھی یا کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, اور کبھی واؤ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. حمزہ اکیلا نہیں ہوتا ہے, حمزہ کی کرسی ہے یہ, واؤ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ حمزہ کنسیڈر ہوگا. ہاں یہ یؤمنون یہ حمزہ ہے نا, حمزہ یا کے بعد حمزہ ہے. آپ سوچیں خالی یا شوشے کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے اوپر حمزہ رکھا ہوا ہوتا ہے, رائٹنگ اسٹائل کتنا عجیب سا ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے. جی آپ اب نیکسٹ کریں گی, ہمارے پاس ہے صدف اکرام. آپ یہ بیما انزلہ اس لفظ کو کریں گی, بیما انزلہ, یہ پورا ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی یہ مس کرتی ہوں. با کے نیچے زیر ہے, اس کو ہم جو ہے تھوڑی کو اپنے جو لائن کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے اور مجہول نہیں کریں گے. بی میم کے اوپر جو ہے مد جائز لگی ہوئی ہے, چار الف کھینچیں گے. بی ما کیا بولا, 4 الف 4 حرکت کھینچیں گے, سوری 4 حرکت کھینچیں گے. تو بیما ہم الف کے اوپر پیش یہاں جو ہے ادغام کریں گے. الف کے ساتھ نون آ رہا ہے تو نون ساکن. ٹھیک ہے, آگے بولیے. زے کے نیچے جو ہے زیر ہے تو زے کی سیٹی واضح کریں گے. زی لام کو ہم باریک پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر ہے لیکن باریک پڑھا جائے گا کیونکہ لام باریک پڑھی جاتی ہے. زیلا زیلا. ایک چیز آپ نے بولی, یہاں پہ ادغام کریں گے, یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے وہ کیونکہ ابھی ہم نے اخفا ہو رہا ہے. سوری مس, زے جو ہے زے آ رہا ہے اس لیے اخفا ہو رہا ہے. ابھی ہم نے ریوائز نہیں کیا, کوئی مسئلہ نو مس, میں نے ریوائز نہیں کیا تھا نا, اس وجہ سے مسٹیک ہوگی. جزاک اللہ. ٹیچر صوفیہ کی میٹنگ کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. مس اگر آپ بتائیں گی تو آپ اس کو کیسے بتائیں گی, پلیز آپ مجھے ذرا سا گائیڈ کر دیجئے. اس کو انزلہ کو یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے نا, بیما زیلا,
اس میں ایک इसको چیز آپ نے مس کیا وہ یہ چیز ہے کہ دیکھیں جب بھی حرف مدہ کے بعد یہ والا مدہ ہوتا ہے نا جو مد جائز منفصل ہے یا مد واجب منفصل ہے اس کے فوراً بعد نا حمزہ آتا ہے. تو اس کے فوراً بعد جو حمزہ آتا ہے نا عموماً اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ مرج کر کے پڑھتے ہیں ایسے بیما انزلا ما انزلا یعنی ماں کے ساتھ ہی او ملا دیتے ہیں. ہم اردو میں کیسے پڑھتے ہیں حمزہ وصلی کو؟ ہمارے پاس حمزہ وصلی نہیں حمزہ جو اردو میں حمزہ ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ملا کے پڑھتے ہیں. جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں اس کو آپ؟ کوئی کوئی. آپ اس کو نہیں کہتے کیا بولتے ہیں اس کو؟ کوئی بولتے ہیں نا یعنی ہم اس کو آپ ملا کے بولتے ہیں. یہ لفظ آپ کیسے پڑھتے ہیں اردو میں؟ ملائکہ. ملائکہ جب یہی ورڈ عربی میں آتا ہے تو آپ اس کو کیسے بولیں گے؟ جھٹکا دیا جائے گا. ملائکہ ملائکہ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کریں گے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس حمزہ کو آپ الگ سے پڑھتے ہیں آواز کے ساتھ. اس کو آپ اس لام کے ساتھ یا اس کے ساتھ مدہ کے ساتھ ملا کے نہیں بولتے. آپ بولتے ہیں ملائکہ. ملائکہ ہاں جی ملائکہ. ہمارے حمزہ میں اور عربی کے حمزہ میں فرق ہو گیا. یہ فرق ہو گیا کہ حمزہ الگ سے پڑھا جاتا ہے ورنہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس کا جو حمزہ آ رہا ہے یہاں پر تو اس کو ہم نے مرج کر کے نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. بیما الگ سے اس کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے لیکن اس کو ہم نے الگ تحقیق سے پڑھنا ہے. بیما انزیلا. ٹھیک ہے آپ نے باقی سارا کچھ صحیح بتایا ماشاءاللہ. جی اب سیکنڈ اب ہے عطیہ خالد. عطیہ آپ بتائیے الیکا کو کریے آپ. جی حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو تھوڑی سے مطلب اپنی تھوڑی کو نیچے کر کے باریک ادا کریں گے. پھر لام اور یا کے اوپر زبر یا کے اوپر ساکن ہے تو ہم یہ یا بن گیا تو ایلئی ہو گیا. کاف کو ہم کے ساتھ ہم ادا کریں گے لائنین کیسے پڑھیں گے؟ لئی. ہاں اور یہ لئی کیا ہے آپ کچھ اسپیسیفکیشن دیں گی اردو کیا نہیں ہے تو عربی سے کس طرح سے الگ ہے؟ جی لئے نہیں کریں گے ہم عربی کی طرح پڑھیں گے لئی. یا کو اچھے سے ادا کریں گے ہم لئی پر یعنی کہ ہم اپنی جو لائن کو نیچے کریں گے اپنی تھوڑی نیچے کی طرف کریں. جی اور کاف کو ہم کے ساتھ ادا کریں گے. کا لائک جیسے بک کاف آتا ہے ہمارا تو ہم اس کو کاف کو اور بس ہلکا سا منہ کھولیں گے ہم کاف صبر کا ایلئی کا. بارک اللہ فیک. جی زینب آپ بتائیے بیٹا وما انزلا. جی واو زبر وا تو واو کو ہونٹے گول کر کے پڑھیں گے ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے اور واو پر زبر ہے تو اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. اور پھر میم الف مد زبر ما ہے تو اس کو 4 کاؤنٹس پڑھیں گے. پھر اس کے بعد الف نون پیش ہوں تو یہاں اخفا ہو رہا ہے تو یہاں 2 کاؤنٹس کا گنہ کریں گے اور اس کو حمزہ کو الگ سے پڑھیں گے. مطلب جب مد کریں گے تو اس کے ساتھ ملائیں گے نہیں بالکل. پھر زا زیر زی تو اس میں زیڈ کی سیٹی ہوتی ہے تو اپنی سیٹی کو واضح کرنا ہوتا ہے اور زیر کو مجھول نہیں کریں گے بالکل. جو ہمارے نیچے والے ہونٹ ہے اور تھوڑی کو نیچے کی طرف کریں گے تو پھر یہ زیر ادا ہوگا. اور لام زبر لا کا جو زبر ہے وہ کھینچیں گے نہیں بالکل. شاباش بارک اللہ فیک. اب آپ دیکھیں اس سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا کہ اب جب میں جو وہ لیکچر جو آپ کو میں بنا کر بھیجتی تھی نا بیچ 4 میں مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آپ قاری صاحب کے ساتھ ہی اس کو پڑھ سکیں گے کیونکہ یہ تدبیر اب آپ کو خود آتی ہے. یہ تدبیر آپ خود اپنے آپ کو پہلے سنائیں گے خود پڑھ پائیں گے. اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ خود آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے انشاءاللہ. جی ساجدہ تقدیس آپ پڑھیے من قبلی کا. اس میں یہاں پہ درمیان میں نا اکفا ہو رہا ہے اگر آپ یاد رکھیں. جی مس میم کے نیچے زیر ہے اور نون سے مل رہا ہے اور یہاں پر اخفا بھی ہو رہا ہے. من قبلی کا اور کاف کو با سے ملائیں گے. کاف پر زبر ہے تو ہونٹوں کو بالکل سیپریٹ کریں گے اور با پر اچھا سا قلقلہ کریں گے. کر کے اور جی دکھائیے اچھا سا قلقلہ. قبلی کا
मिन क़ब्लिका, जब आपने और पहले लाम के आपने नहीं किया, तो लाम के नीचे जेर है तो नीचे जो जॉ लाइन है उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे और काफ को हम्स के साथ अदा करेंगे, काफ आगे वक्फ हो रहा है, मिन क़ब्लिक। शाबाश जी। जो हम मेरे स्टाफ में से कोई मौजूद है तो प्लीज मुझे स्क्रीनशॉट खींच के भेज दें अटेंडेंस की। जी शाबाश। और जब आप ठीक है, बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छा बताया आपने साजिदा जी। नबीहा खान आप बताइए, वबील आखिरती। जी बताइए। तो वाव को नरमी के साथ होठों को गोल करके इस पे फतह है तो पढ़ेंगे और इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, सिर्फ एक काउंट, और मुंह पूरा नहीं खोलेंगे, सिर्फ लिप सेपरेट करेंगे। बा के नीचे जेर है और उसके बाद लाम आ रहा है उसके बाद, तो लाम पढ़ने के लिए पूरे जबान को ऊपर बाएं दांतों पे फैला लेंगे। तो वे बिल ऐसे पढ़ेंगे और ये देखिए कि बा का जेर ना मजहूल ना हो। अल हमजा के ऊपर अब खड़ी जबर है और ये अलिफ मद्दा की इक्विवेलेंट है, तो इसको 2 काउंट्स तक पढ़ेंगे आ करके। और खी में खरखराहट होगी और इसके नीचे जेर है, इसको भी 1 काउंट तक पढ़ेंगे। रॉ भी मोटा पड़ा जाएगा, इसके ऊपर जबर है और ती, तो इसको पढ़ेंगे वबिल आखिरती, या आप स्टॉप भी कर सकते हैं। बारकल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग माशाल्लाह इतनी अच्छी तदबीक कर रहे हैं। जी फरहाना इदरीस, हम यूक़िनून, आप इन दोनों लफ्ज़ हा की पेश को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम पे जज्म है और मीम पे क्या हो रहा है? मीम पे कौन सा रूल हो रहा है? इस पे तसादुम हो रहा है। शाबाश। और इसके बाद यूक़िनून में या की जो पेश है उसके आगे वाव साकिन आ रहा है, तो यहाँ पे या वाव मद्दा अदा किया जाएगा 2 हरकत। और यू काफ जो है, काफ की जेर को अदा करने के लिए काफ मोटा भी अदा किया जाएगा और उसकी जेर भी अदा की जाएगी। जेर की अदायगी के वक्त उसको बारीक नहीं करना है क्योंकि वो पुरहरूफ में से पई। और उसके बाद नून वाव पेश नून दोबारा से वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है, वो भी 2 हरकत अदा करेंगे। यूक़ीनू, फिर नून ज़बर ना 1 हरकत से कम, सिर्फ यहाँ पे हम सुकून करेंगे तो इसलिए जो है वो उसकी हरकत खत्म हो जाएगी। जी मद्दे आरिज़ वक्फी। शाबाश बारकल्लाह। हाँ यही था शायद। मध्य आरिस तो वक्फी ये आपको यूक़ीनून जी मध्य आरिस वक्फी आपको कैसे याद रहा? वो जब तत्बीक सुनती रहती हूँ ना तो वो याद हो गया इसलिए, लेकिन मैं अच्छी तरीके से बता नहीं सकती, लेकिन मुझे काफी चीजें वो याद हो गई। बहुत अच्छा बताया माशाल्लाह आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। जी शहाना रेहान आप बताइए, उलाइका उलाइका हमजा पढ़ते हुए, क्योंकि उसके ऊपर पेश है तो होठों को पूरा मुकम्मल गोल करेंगे और उसको 1 हरकत के बराबर पढ़ेंगे। ला के ऊपर बड़ी मद है, मद्दे वाजिब, तो हम उसको 4 काउंट्स लंबा करेंगे और खड़ी जबर के साथ है 4 काउंट लंबा करेंगे। हमजा से ई हमजा को बारीक करेंगे और होठों और जबड़े को नीचे की तरफ हरकत देंगे। हमजा के लिए बारीक पढ़ेंगे। उलाई, काफ जबर का, काफ के ऊपर जबर है और इतना दोनों होठों को सेपरेट करने की जितना मुंह खोलेंगे और बारीक पढ़ेंगे। और इसमें हम्स भी होता है। उलाइक और अला, आइन के ऊपर जबर है, हम इतना मुंह खोलेंगे जितना होठों को सेपरेट कर लें। लाम खड़ी जबर ला, 2 ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, इसको 2 काउंट्स लंबा पढ़ेंगे। अला। शाबाश बारकल्लाह फीक। आपने उलाइक किया, आपने उलाइका ही। जी मिस। बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक। जी सारा फातिमा, जी सारा फातिमा, हुदम में रब्बिहिम पूरा कर लिया। जी मिस। हुदम हा पे पेश है तो होठों को गोल करेंगे और दाल के बाद मीम है, हुदम मीम पे गुन्ना होगा। मिर रब्बिहिम यहाँ पे इदगाम हो रहा है, मीम जेर मी, इसमें जो है
معروف پڑھیں گے، زیر کو ادغام کریں گے، اس کے بعد رب زبر رب، ہونٹوں کو جو ہے رب کو زیادہ کھینچیں گے نہیں، اس کے بعد با زیر بھی دوبارہ زیر اس کو معروف پڑھیں گے، حامیم زیر ہم یہاں پہ وقف کر دیں گے، اور ہم میں جو ہے دوبارہ سے ہم یہاں پہ مجہول نہیں کریں گے، ہاں، اور میم تو صادم سے ادا ہوگا. میم تصادم سے ادا ہوگا. اوکے، شاباش. اور یہاں پر رو پہ بھی آپ بتا نہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دو رو نہیں ہے، ٹھیک ہے. شاباش، بارک اللہ فیک، بہت اچھا بتایا آپ نے. اچھا، ہما خان آپ بتائیے. وَأُولَئِكَ. السلام علیکم میم. میم واؤ کے اوپر زبر ہے، یہ تباؤت سے ادا ہوگا. حمزہ کے اوپر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے او، اور نام کے اوپر جو ہے وہ مد ہے بڑی، تو 4 حرکت تک کھینچیں گے. وَأُولَا، پھر حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو ہلکا سا 1 کاؤنٹ کریں گے، اور کاف کو بھی 1 کاؤنٹ کریں گے. وَأُولَئِكَ، ان دونوں پہ تباؤت ہو رہا ہے. حمزہ پہ ایک اور ایڈیشنل انفارمیشن، مدہ کے بعد حمزہ کو میم معروف پڑھیں گے الگ سے. معروف وَأُولَئِكَ اس لفظ کہیں گی تحقیق، تصدیق کے ساتھ پڑھیں گے، تحقیق الگ سے، یعنی کہ اس کی تحقیق کے ساتھ ادا کریں گے کہ وہ پتہ چلے کہ حمزہ ہے اس میں. جی. وہ پھر ہا پیش ہو، اس میں بھی تباؤت ہو رہا ہے. میم پیش لام مل، اس میں تصادم ہو رہا ہے. میم پیش فا مف، اس میں بھی تصادم ہو رہا ہے. لام زیر لی تباؤت ہو رہا ہے. اور ہا پیش واؤ. میم یہاں پہ مت ہے، حروف مت میں سے آ رہا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا 2 کاؤنٹ تک کریں گے، اور پھر آگے جب ہم اس پہ وقف کریں گے، مد عارض وقف ہوگا، تو ہم اس کو بھی 4 حرکت تک کھینچیں گے. ہم المفلحون، اور فا کے اوپر جو ہے نا ہمس آئے گا، مفلحون. اور ہا کو بھی جو ہے نا اس کی آواز جو ہے وہ حلق سے ادا ہوگی، پہلے ہمس آئے گا اور پھر ہا کی آواز آئے گی. مفلحون. شاباش، بارک اللہ فیک. ہمس آئے گا اور پھر ہا کی آواز آئے گی. یہ کیسے پتا آپ کو؟ یہ کیسے پتا آپ کو؟ ابھی تو ہم نے صفات نہیں پڑھی. میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ہما؟ جی میم. ہاں، میں نے کہا کہ یہ ہمس پہلے آئے گا اور پھر ہا کی آواز آئے گی. یہ بات آپ کو کیسے پتا؟ یہ میم میں نے یاد کیا ہوا ہے یہ سارا، کہ ہا میں جو ہوتی ہے پہلے ہمس کی آواز ہوتی ہے، پھر اس کی آواز ہوتی ہے. یاد کیا تھا؟ مفلحون. جی میم. اب یاد کیا تھا. لیول 1 لیول 2 یس میم، میں شروع سے پڑھ رہی ہوں، 2 سال ہو گیا، لیول 1 سے پڑھ رہی ہوں. پڑھتے تو ہے، سب بھول جاتے ہیں. لیول 1 لیول 2 بالکل میرے پاس ڈی ٹی سی میں کورے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، ادغام اخفا کچھ نہیں ہوتا. اس وقت میں آپ لوگوں کو بالکل کورا کنسیڈر کر کے آپ لوگوں کو پڑھا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں آتا، حالانکہ ہم آپ کو پڑھا کے لاتے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ لوگوں کو ایک اور بات میں نے بتانی تھی جو میں عموماً شروع میں بتاتی ہوں، لیکن ہمارا جو سیشن ہے وہ بڑا ہیپیننگ سا رہا شروع سے ہی، اور تھوڑی سی میں ڈس اپوائنٹ بھی تھی، تو اس وجہ سے بھی میں زیادہ موٹیویٹ نہیں کر پائی آپ لوگوں کو. ایک موٹیویشنل بات میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں. دیکھیے، جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں نا، اسپیشلی دین کا کام، تو جب بھی ہم شروع کرتے ہیں نا، تو ہوتا یہ ہے کہ ہر طرف سے آپ کے اوپر آزمائشیں آنا شروع ہوتی ہیں اور آپ کا گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کریں گے آپ، اور یہ اسپیشلی دین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی کام شروع کریں گے آپ، تو کیوں ایسا؟ دیکھیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنے نفس سے جیتتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اور پھر آپ وہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کا اپنا جو نفس کا شیطان ہے وہ اس بات سے ہار گیا ہے ابھی کہ ارے یہ تو کام شروع کر چکی. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آس پاس کے لوگوں پہ سوار ہو کر آپ کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے کہ روکوں اسے میں کسی طرح. وہ تو نہیں چاہتا نا کہ آپ کے گھر میں قرآن کھل جائے اور آپ صحیح ایکسینٹ میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ صحیح ایکسینٹ میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو پتہ ہے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے دل کی مٹی نرم ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے دل کے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی، اور آپ کے دل کے اندر تقویٰ بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا، اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ مزید قرآن کے اندر اور ریسرچ کریں، آپ اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں، آپ اس کی عربی سیکھنے کی کوشش کریں، آپ گرامر سیکھنے کی کوشش کریں. تو شیطان تو نہیں چاہتا یہ کام، تو وہ آپ کے بچوں پہ سوار ہوگا. بچے معمول سے زیادہ تنگ کر رہے ہوں گے آپ کو. آپ کے شوہر پہ سوار ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ تم تو میرا ٹائم ان سب چیزوں کو دینے لگ گئی ہو.
हो सकता है आपके इन लॉज में से कोई आपके साथ रहता हो, आपकी अम्मी साथ रहती हो, शायद आपके आप अनमैरिड हो तो आपके घर वाले आप लोग आपको जो है कहना शुरू कर देते बड़ी मोल्लानी बन गई हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस किस्म की बातें शुरू हो जाए, या आपके पड़ोस में लोग हो ना, आपके आपके दोस्त आपको इस तरह की बातें करें, या आपके रिश्तेदार कोई घर आ जाए तो इस तरह की बातें शुरू कर दें, तो आपका दिल जो है वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाए कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ जो मुझे लोग रोक रहे हैं। तो आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर वो शैतान सवार होके, वो तो पूरा एक, आपको पता है फौज है ना शैतान की, तो वो तो पूरी फौज के साथ आपके ऊपर लगा हुआ है कि मैं इसको रोक लूं। दूसरा जो वजह होती है वो अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। वो ये होता है कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि देखिए ये दुनिया ना हमारी, ये दुनिया अल्लाह ताला ने आपको ऐसे दी है कि इसमें आजमाइशी मुश्किलों के साथ आपने सारे काम अपने टास्क पूरे करने। आप देखें जो आपको कोई गेम टास्क मिलता है तो उसमें क्या होता है, हर्डल्स भी होते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आपने एक सीधी रॉ में बस रेस लगानी और आपका गेम खत्म हो गया। वीडियो गेम्स बचपन में खेलते थे ना हम, अभी भी खेलते हैं कुछ लोग, तो उसमें हर्डल्स होते हैं ना। तो उन हर्डल्स के साथ अगर किसी ने काम कंप्लीट किया है तो वो उसको कहते हैं ना कि हाँ अब तुम जीते हो। लेकिन अगर कोई बिल्कुल सीधा सीधा ठंडा ठंडा मीठा मीठा माहौल में कोई काम कर ले तो वो कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो असल तो काम यही है कि आपने इन तमाम मुश्किलात और आजमाइशों के साथ अपना टास्क पूरा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो अगर आपके जो घर में जो हो रहा है उसमें आपने सब्र करना है। दूसरा ये कि अपने शौहरों के साथ आपने लड़ाई नहीं करनी। अगर उनको ये लगता है कि आप उनका टाइम दे रही हैं इस कोर्स को, तो फिर आपने अपना टाइम बदल लेना। आप अपना मी टाइम जो आप लोग लगते हैं ना, अपना आपका ड्रामे का टाइम हो सकता है, आपका सोने का टाइम हो सकता है, आपका कोई और गॉसिपिंग का टाइम होता है, अपनी अम्मी से बात करने का, किसी और से बात करने का, तो वो टाइम आप अपने ग्रुप्स का सेलेक्ट कीजिए और उसमें पढ़ें, ताकि आपके घर वालों को शिकायत ना हो कि आप कोई ऐसा काम कर रही है कि जिससे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात कि आपने जो इस कोर्स में एडमिशन लिया है ना, तो आप लोग इस अहद के साथ आए हैं कि आपने ये कोर्स को कंप्लीट करना है। तो दरमियान में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो दरमियान में जिनका एकदम से वो टूट जाता है, इस्तेकामत उनकी टूटती है और वो कहते हैं कि बस हमसे तो नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा टीचर, मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो मैं अगर तो आपका छोड़ने का दिल चाहे तो प्लीज मुझसे बात जरूर कर लीजिएगा, खुद से छोड़ के मत जाइएगा, मुझसे एक दफा बात कर लीजिएगा कि हो सकता है कि मैं आप लोगों को जो है जो आप सुनना चाहते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? किसी को भी नहीं आ रही? आ रही है आवाज, आ रही है मैम आ रही है। अच्छा ठीक है। हुमैरा आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, आपकी आवाज मतलब मेरी आवाज सबको आ रही है। अच्छा हुमैरा शेख ने तो अपना कनेक्ट नहीं किया हुआ है। अच्छा तो मैं आपको कह रही थी कि आप लोगों का छोड़ने का दिल चाहे ना तो मुझे पर्सनली मैसेज करके जरा मुझसे बात कर लीजिएगा कि टीचर मेरा छोड़ने का दिल चाह रहा है। तो फिर मैं आपको एक 10-15 मिनट की ऑडियो, मोटिवेशनल ऑडियो भेजूंगी, फिर उसके बाद आपका दिल नहीं आ रही है टीचर, आ रही है। फिर आपका दिल नहीं चाहेगा छोड़ने का। दूसरी बात यह है कि देखिए ये अहद आपने अल्लाह के साथ भी किया है। एक अहद तो आपने हम लोगों के साथ किया है ना कि आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है और आपने कहा है कि हाँ इस कोर्स को हम करेंगे और इस तरह। ये एक अहद आपने इसी कोर्स के साथ अल्लाह से भी किया है, क्योंकि इस कोर्स का ताल्लुक अल्लाह से है। तो आपने उस अहद को पूरा करना है, क्योंकि आपको पता है मोमिन जो है ना वो अपने अहद को पूरा करने वाले होते हैं, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने वाले होते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन की कैटेगरी में तो होंगे ना। अपने आप को इतना तो हम समझे कि हाँ अगर हम मोमिन की कैटेगरी में नहीं है तो कम से कम हम अपना उतना बस उतना तो बढ़ाएं, उतना अपने आप के अंदर उतनी सिफात तो पैदा करें ना कि हम मुत्तकीन के कुछ करीब करीब तो पहुंच जाएं। तो वो अहद पूरे करने अपने। तो अगर किसी को कहीं पे भी कोई मुश्किल होती है टेस्ट देने में या याद करने में, तो आपको हमने टीचर्स दी हुई हैं, उनके साथ मिलकर आप ग्रुप स्टडी भी कर रहे हैं। उसके अलावा भी आपके आपस में साथी हैं, इन लोगों के साथ मिलकर आप पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, आप अपनी टीचर्स को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। साथ साथ पढ़ते जाइए और जहाँ हर्डल्स आए उस पर सब्र करते जाइए। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों को बहुत खुशी होगी और आप लोग ये कहेंगे कि काश के कोर्स चलता रहता। हमने क्योंकि ख़त्म हो गया तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद कुछ है ही नहीं करने को, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर यही कहते हैं मुझसे कि टीचर ये तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को। इस बारे में आप लोगों में से किसी ने कुछ कुछ शेयर करना है, कुछ कहना है? बस फिर उसके बाद में 2 मिनट में ख़त्म कर दूँगी। 2 लोग चले गए।
कोई कुछ कहना चाहेगा? टीचर आपने इतनी अल्हम्दुलिल्लाह बात सीखकर ही करी। उठते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह अल्लाह की जज़ा देगा, इस्तकामत देगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह टीचर आपने इतना मोटिवेट किया है कि अब अगर किसी का दिल भी चाह रहा होगा ना तो वो ये सोचेगा कि नहीं मुझे ये हर हाल में कंप्लीट करना है इंशाअल्लाह ताला। देखिए इसलिए इन्हें कंप्लीट करें कि अल्लाह ताला सजा देगा। हमेशा ना एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी काम जो आपने करना है अल्लाह की खातिर, तो इसलिए ना करें कि अल्लाह ताला गुनाह देगा, डर लग रहा है मुझे, मैंने सबक नहीं भेजा, अल्लाह मुझे गुनाह देगा, मेरे गुनाह बढ़ जाएंगे, अल्लाह सजा देगा, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, मेरी मोहब्बत में कमी आ जाएगी। इस मोहब्बत की खातिर जब आप कोई काम करेंगे ना तो यकीन करें उस काम की क्वालिटी ही और होगी। देखिए इस चीज से समझिए। एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि आपके शौहर हैं, जो मैरिड हैं उनके बारे में मैं बात करूँ, जे आप लोगों के शौहर हैं और बहुत महबूब हैं आपके, और आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, आप उनके लिए बहुत दिल से खाना बनाती हैं, सारे काम दिल से करती हैं, उनके कपड़े इस्त्री करना या जो भी उनके XYZ काम होते हैं, आप उनके बहुत शौक से करती क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत है। लेकिन अगर आप उसी शौहर को एक जल्लाद और गुस्से वाले शौहर के तस्वुर में लेके आए कि वो जरा सा भी कोई हल्की सी भी कोई स्त्री में कमी आएगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और कपड़े उठा के फेंक देंगे, तो तब आपके काम की क्वालिटी में और जो मोहब्बत से की हुई क्वालिटी है उन दोनों में फर्क होगा या नहीं होगा? मुझे सिर्फ आप ये बताएं, दोनों काम की क्वालिटीज में फर्क होगा या नहीं होगा? मैम फर्क होगा। फर्क ये हाँ होगा, बिल्कुल फर्क होगा। एक आप डर के कर रहे हैं और एक आप मोहब्बत में कर रहे हैं। तो जो काम आप डर के कर रहे हैं ना वो काम भी आप कर तो रहे हैं और हो सकता है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट ही हो, लेकिन उस डर के बाद उस आदमी के लिए, उस शौहर के लिए आपके दिल में गुंजाइश नहीं होगी। होगी या नहीं होगी बताइए? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको उससे मोहब्बत ही नहीं है, क्योंकि आप तो उससे सिर्फ डरती हैं। तो अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह से सिर्फ डरना नहीं है। अल्लाह से डरना कब है? कि अल्लाह की मोहब्बत में कमी ना आ जाए, अल्लाह जो है वो मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं जो मेरे दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है उसमें कमी ना आ जाए, कहीं मैं दुनिया की तरफ ज्यादा माइल ना हो जाऊं। इसलिए काम करना है, ठीक है? अल्लाह से मोहब्बत करनी है, सिर्फ डरना नहीं है। डरे हैं अल्लाह से भी, डरना भी है, क्योंकि जाहिर है अल्लाह जो है वो बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला हमें सब हर चीज पर कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा अगर तुम मुझ पर ईमान लाओ और तुम मेरा शुक्र अदा करो। तो जब शुक्र और ईमान के साथ कोई काम किया जाएगा तो अल्लाह ताला सजा क्यों देगा? अल्लाह ताला ने कोई हमें सजा देने के लिए थोड़ी पैदा किया। समझ आ रही है बात? तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है आप लोगों ने, और कोई भी काम जो करना है ना, कुरान भी पढ़ना है ना, तो मोहब्बत की खातिर करना है। ये सोच के पढ़ना है कि ये अल्लाह के लफ्ज हैं, उस खालिक के लफ्ज हैं जो इतना बड़ा है, जिसने इतनी बड़ी कायनात हमारे लिए, मेरे लिए बना दी। अपने आप को सोच के बोलेंगे सिर्फ ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने मेरी मोहब्बत में बना दी है, मेरे लिए बना दी है ये, और वो मुझसे इतना मोहब्बत करता है, तो मैं उससे मोहब्बत ना करूं, मैं उसके लफ्ज ना पढ़ूं, मैं उसके कुरान को उस एक्सेंट में ना पढ़ूं जिसमें मुझे पढ़ने पे अल्लाह ताला इतना खुश होगा कि मुझे जन्नत दे देगा, इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें देगा। ठीक है, चलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।